معلم کا معاملہ یہ ہے. تو ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پروفیسر تھے، وہاں کا وزیر اعظم ان کا احترام کرتا تھا، وہاں کے وزراء ان کا احترام کرتے تھے، وہاں کی تقریبات کے اندر بڑی تقریبات، سرکاری تقریبات میں ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا تھا. وہ بہت پورا آسائش اور بہت بہترین زندگی. میں خود گیا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا جو گھر وہاں ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ملا ہوا تھا، یہاں بڑے سے بڑے خوشحال آدمی کے پاس نہیں. ایسے گھر میں وہ رہتے تھے. ان کو جو سواری اور گاڑی یونیورسٹی کی طرف سے ملی ہوئی تھی، یا بڑے سے بڑے مالدار آدمی، اور 100% مینٹیننس کے ساتھ تمام پیٹرول اور کمپنی کی طرف سے. وہاں کا نظام یہ ہے کہ جیسے ہی اتنا میٹر ہو جائے گا تو فوراً کمپنی سے فون آ جائے گا، گاڑی میں الارم بجنا شروع ہو جائے گا، اب آپ کو گاڑی کمپنی ملے گی. اور کمپنی سے مینٹیننس ہو، اس کا آئل، پانی، پیٹرول، فلانا ٹماٹر، سب. میں نے اس گاڑی کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ سفر کیا. پورا ساری میں نے ان سے درخواست کی کہ ابا جان تو اللہ کے چھوڑیے، اتنا بڑا ادارہ ہے، میں کمزور ہوں، میں اتنی بھاری ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ واپس تشریف لائیں. یہ بچے انس بھی وہاں ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، عمیر بھی وہاں ایک دینی ادارے میں حدیث پڑھاتے تھے. اور ان دونوں کا اپنا بہت شاندار عالیشان بزنس تھا. پڑھانے کے بعد وہ ساری جگہ جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے سنی نہیں ہے کسی سے. ان کے اپنے دونوں کے گھر الگ الگ، بھائی کا گھر الگ، انس کا گھر الگ، عمیر کا گھر الگ، بھائی کی گاڑی الگ، انس کی گاڑی الگ، عمیر کی گاڑی، سب مستقل. نہایت سہولت، نہایت امن، چین، سکون. یہ تماشے یہاں ہیں ہمارے ملک میں، کوئی ذرہ برابر گرد و غبار نہیں. کوئی روز آنا. ہماری والدہ محترمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے عطا فرمائے، ہماری سروں پہ ان کا سایہ سلام رکھے. وہ 2 دفعہ وہ تشریف گئی. وہ کہتی تھی مجھے آ کے، بیٹا 4 بجتے ہیں بارش شروع ہو جاتی ہے، گھڑی ہے 3:60، 4 بجتے ہیں بارش شروع. پورا ملک ہرا بھرا، نہایت خوبصورت، نہایت عالیشان. مسلمانوں کا بظاہر نظم وہ نہایت. ماں ادھر تشریف، ادھر تشریف لائی. تشریف لائی. مولانا اوپر نہیں، مولانا محمد زید صاحب ذرا جگہ دے دو. مولانا محمد زید صاحب آپ برابر میں، مولانا سلیمان صاحب کے برابر. آپ حضرات بھی آگے بھائی، مفتی صاحب آگے قریب آئیے. آپ بھی بھائی، آپ بھی قریب آئیے. جزاکم اللہ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا تھا، اس کو اگر اجازت ہو تو. السلام علیکم. مجھے ذرا سا معاف فرمائیے گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا ذرا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. لیکن سارے حالات تھے، ان حالات کے اندر ہم نے ان سے درخواست کی. ہمارا بہت باتیں ہوئی، موضوع سنجیدہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے بھی والد کا مسئلہ تھا. ایسا نہیں کہ میں دوست ہوں اور دوستی میں کوئی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی تعلق تھا، ان کو بھی ساری چیزوں کا، حساسیت کا، ہر چیز کا اندازہ تھا.
لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو یا اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اور ان بچوں کی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان نشان اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی جزائے خیر. بہت بڑی قربانی دین اسلام کے لیے اس جامعہ فاروقیہ کی، اس ملک اور اس وطن کی بہت بڑی قربانی. یہ اپنا سارا سامان سمیٹ لپیٹ پونے پونے داموں میں بیچ ایسے ہی ہوا. کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ، اس کے علاوہ ایک پر آسائش زندگی کے اندر کیا کیا سہولت اسے چھوڑ جاتی اس جنگل کے اندر. جنگل ہی ہے نہیں. اور یہاں آ کے جو انہوں نے خدمات انجام دی، یعنی 1 سال مسلسل بلا ناغہ، بعض اساتذہ تو ناغہ بھی کر دیتے ہیں نا، بلا ناغہ روزانہ یہاں سے جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل صرف ڈرائیور کے ساتھ، کوئی گاڑی، روزانہ بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے وہاں تشریف، روزانہ بلا ناغہ اپنے وقت، شظائر وقت مقرر ہے سبق کا، یہاں سے نکلنے کا وقت بھی مقرر ہے، واپس آنے کا وقت بھی مقرر ہے. کلیم امام اس زمانے میں آئی جی شاید ہوا کرتے تھے، ہم نے درخواستیں بھی دی، ہم نے ملاقات بھی کی، اور کلیم امام سے مولانا کا ایک تعلق بھی تھا. وہ بھی مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت مولانا امریکہ سے تشریف لائے تو وہ مخصوص حالات تھے، بعض قریبی ساتھی ان حالات سے واقف تھے. تو اسلام آباد فلائٹ جو تھی کیلیفورنیا سے نیو یارک گئی، نیو یارک سے مانچسٹر آئی. ہم پورا پیچھا کر رہے تھے اس فلائٹ کا، اور اس کا مانچسٹر سے پھر پی آئی اے کی فلائٹ کے اندر وہ اسلام آباد آئے. تو ایئرپورٹ پر سیڑھیوں پہ، جہاں سے سیڑھیوں کے بعد دروازہ شروع ہوتا ہے، وہاں ان سے ملاقات کرنے والا جو پہلا پاکستانی پولیس آفیسر تھا، اسی کا نام کلیم امام، اور اس نے مولانا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا، ہاتھ پکڑ کے نیچے اترا. ہم لوگ سب وہاں موجود تھے، اپنے طور پہ جو ہمیں انتظامات سلسلے کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے تھے. اور مولانا کا فرمانا یہ ہے کہ اس نے اپنی بے تکلفی اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے کہا کہ مولانا کئی سال بعد میں آپ کو آج ٹرک ڈرائیور والی چائے پلاؤں گا. اور پھر وہ وی آئی پی لاؤنج کے اندر آ گئے، اور وہاں پہ اس نے وہی والی چائے، وہاں کہتے میرا دل خوش ہوا. واقعی ایسی چائے میں نے بہت زمانے بعد پی. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ کلیم امام سے ایک تعلق بھی تھا، لیکن اس نے کوئی گارڈ نہیں. ابھی آخری زمانہ جو ہے، اس زمانے میں جو مولانا کی مصروفیات گزشتہ 3-4 مہینے کے اندر رہی ہیں، وہ بہت عظیم الشان. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام بہت تھوڑے وقت کے اندر ان سے لے لیے. ہمارے اکابر میں بہت سے حضرات ایسے گزرے جن کی عمریں بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی، لیکن ان کے کام اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے شاید 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں ان سے بہت سے کام کیے. اس زمانے میں ان کی جس سطح کی ملاقاتیں ہوئی حضرت مولانا صاحب کو بہت ساری تفصیلات طے ہوئی. آپ مجھے بتائیں، ایک بدیہی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، جس آدمی کی ملک کے آرمی چیف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس سطح کے لوگوں سے ملاقاتیں. یہاں سندھ والے تو ان حضرات کا شاید دوسرے تیسرے دن کا ہی مولانا قصہ ہوگا کہ کبھی چیف منسٹر ہے، کبھی فلاں وزیر ہے، کبھی فلاں وزیر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بدیہی ایک کامن سینس کیا کہتا ہے کہ اس آدمی کو جو اس سطح کا ہے اور اس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں؟
تھک گئے. اور بلکہ اگر میں آپ سے کہوں تو ہمارے بھائی حضرت مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چڑ گئے. نہیں چاہیے، کیا تماشا، یہ درخواست وہ درخواست، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کی منت اس کی خوشامد. یعنی یہ تو کامن سینس ہے نا، ہر آدمی جانتا ہے کہ چیف. میں نے کل کہا چیف منسٹر سے، آئی جی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ جواب دیں مجھے اس کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے، ان کی مولانا تقی فلانی صاحب دامت برکاتہم صرف ٹیلی فون، موبائل پہ نہیں، ٹیلی فون کے بعد اپنی آمد کے بعد. اچھا ظاہر ہے کہ ٹیلی فون کو ٹریس کرنا کسی شخص کا کام نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ٹریس کر سکتا، اس کو کوئی ادارہ ٹریس کر سکتا. اس کے علاوہ مولانا کے دارالعلوم جانے کا کسی کو علم نہیں. تو اب مولانا وہاں گئے ہیں اور وہاں سے واپس نکلے ہیں، اور واپس نکل کر راستے میں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم سے ان کے فون پر اچانک بغیر کسی شیڈول یہ تھا کہ انہیں واپس یہاں آنا ہے. بات ہوئی اور مولانا امداد اللہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس بنوری ٹاؤن آ رہا ہوں، اور بچہ جو ہے عمیر ساتھ تھا. تو اگلے دن صبح 10 بجے، یعنی اتوار کو صبح 10 بجے حضرت مولانا محمد طیب صاحب جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے محتمم، ان کو تشریف لانا تھا، اور ان کے صبح کے ناشتے کا یہاں نظم تھا. تو بھائی نے عمیر سے کہا کہ بیٹا ہم لوگ تو وہاں جنگل میں رہتے ہیں، وہاں پہ فوری طور پر اسباب کا انتظام مشکل ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کل ناشتے کے لیے کچھ سامان یہیں سے لے لیتے ہیں تاکہ کل صبح پریشانی نہ ہو. تو وہاں راستے کے اندر، اچھا بنوری ٹاؤن جانے کا فیصلہ پہلے سے نہیں تھا، دارالعلوم میں بھی نہیں تھا، نکلنے کے بعد بھی نہیں تھا. بالکل اچانک راستے میں مولانا سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور راستے میں جو ہمارا وہ شاہ فیصل کا علاقہ ہے، شمع شاپنگ سینٹر جہاں ہے، جہاں سے دارالعلوم کی طرف سے آتے ہیں سیدھے وہاں، اور پھر سے کچھ شاہ فیصل کے، تو وہ جو بازار ہے وہاں ابھی میرے خیال سے 1 ہی مہینہ ہوا ہوگا، وہ رحمت شیریں کی دکان کھلی ہے. تو یہ دارالعلوم سے آ رہے ہیں، تو دارالعلوم رحمت شیریں اس طرف ہے، اور یہ دارالعلوم سے آ رہے ہیں تو یہ اس سڑک پر ہے. یہ بیچ میں 2 سڑکیں عبور کر کے رحمت شیریں میں جانا ہے. تو عمیر نے ڈرائیور ساتھ تھا، تو ان حضرات نے رحمت شیریں کے بالمقابل گاڑی پارک کی، اور عمیر نکل کر دکان میں گئے سامان لینے کے لیے، اور وہاں جا کے انہوں نے جو سامان جو چیزیں لینی تھی وہ سب لے لی. یہ پیمنٹ کر رہے تھے، ایسے تھا بیٹا، پیمنٹ کر رہے تھے. انہیں فائر کی آواز آئی. جو حالات ہیں، یہ نوعیتیں ہیں، ہر آدمی، میں بھی آپ بھی، کوئی بھی فائر ہو، میری گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہو تو جائے گا، میرے بیوی بچے اس میں بیٹھے ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ میرا پہلا رد عمل کسی کا بھی، ہم میں سے ہر ایک کا کیا ہوگا؟ فوراً جا کے دیکھو گے کیا ہوگا. یہ بھی بیچارے فوراً بھاگے، ایک سڑک عبور کی، پھر دوسری سڑک عبور کی، اور گاڑی جو کھڑی تھی وہاں جا کے دیکھا تو ڈرائیور جو ہے وہ اس طرح سے اس کا سر پیچھے لگا ہوا تھا، تو یہ سمجھ گئے. اس کے بعد انہوں نے پیچھے دیکھا، بھائی جو ہیں وہ نیچے جھکے ہوئے. اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ڈرائیور بیٹھا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمت میں اور اضافہ فرمائے کہ انہوں نے، اچھا آپ کو معلوم ہے جب آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے دوسری سیٹ کے اوپر منتقل کیا ہے، اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے جس طرح جتنی جلدی ممکن تھا یہ فوراً ہمارے قریب فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے وہاں لے کے گئے. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے مجھے فوراً انس کا فون آ گیا، ان کا چچان ابو کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی بس. اور اس کے بعد پھر میں تو بستر پہ پڑا ہوا تھا، اور میرے اندر تو میری حالت تو ایسی تھی کہ میں خود سے بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا. میں نے فوراً جہاں اپنے کو حماد
میرا چھوٹا بیٹا وہ میری دوائیں لینے کے لیے بازار گیا تھا. سب سے پہلے میں نے اس کو فون کیا، بلکہ اس کو شاید مجھ سے پہلے، میرے فون سے پہلے فون آ گیا تھا. تو وہ بیچارہ گاڑی لے کے دوڑا اور اسے کہا جائے وہاں فوجی فاؤنڈیشن قریب ہی ہے وہاں سے. وہاں پہنچا تو یہ گاڑی جو عمیر والی تھی، مولانا والی، وہ اندر داخل ہو چکی تھی اور اس کے پیچھے یہ بھی پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے سمجھے کہ وہاں ڈرائیور تو شہید ہو چکا تھا، اس کا تو معاملہ مکمل ہو گیا تھا. مجھے حماد نے وہاں سے فون کیا اور بتایا کہ ابو آپ بالکل پریشان نہ ہو، بالکل فکر نہ کریں، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں. تو اس سب نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے جو آپ کو یہ فون کیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ ہم لیاقت نیشنل شفٹ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ میں نے تایا ابو کے جب ہم شفٹ کر رہے تھے تو انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ ہم ہسپتال تک پہنچ جائیں گے. شفٹ کر رہے ہیں لیاقت نیشنل ایمبولینس کے اندر، وہاں پہنچے، ایمرجنسی کے اندر ڈاکٹر جب آئے تو ان کا جو گولی لکھی ہے ادھر سے نکلی ہے اور ایک ادھر سے نکلی ہے اور اضافی بھی انہوں نے کچھ استعمال کیا. بہرحال وہ اللہ کے ہاں چلے گئے. میں کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی یہ خواہش تھی کہ پوری بات ہمیں بتا دی جائے. میں خود بھی اتنا متاثر ہوں اس حادثے سے، تو خاص طور پر، اور اس سے پہلے 18 اگست، آج شاید 12 یا 13 اکتوبر، تقریباً 2 مہینے ہو گئے. یہ سب حضرات جانتے ہیں کہ میں گھر سے جامعہ نہیں گیا ہوں، میں مسجد نہیں گیا ہوں. میرے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ حادثہ ہو گیا. تو ساتھیوں کی کچھ خواہش تھی کہ یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آپ تھوڑی سی بیان کر دیں، ورنہ میں اتنی لمبی بات کرنے پر جیسے کہا جائے اپنے آپ کو قادر نہیں پاتا. میں نے اپنے کو جبر کر کے اور جسے کہا جائے مشکل سے آپ کے سامنے سب کچھ بیان کیا ہے. آپ سے درخواست سے دیکھیے وہ تو اللہ کے یہاں چلے گئے اور وہ مقام جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ ہر کس و ناقص کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا. اپنے جو بہت منتخب ترین بندے ہوتے ہیں، شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے، اس کی تفصیلات آپ سب جان رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نہیں ملتی. اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. میرے لیے اس بڑے حادثے کے بعد جو دوسری بہت بڑی آزمائش تھی وہ میری والدہ محترمہ ہے. میں ان کو کیسے بتاؤں، ان کو کیا بتاؤں. وہ حضرت والد صاحب سے کتنی چھوٹی ہوگی، 2 سال. آپ ان کی عمر کا اندازہ لگائیں. تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا میری زندگی کا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے دل میں کچھ باتیں ڈالی. اسی وقت وہ ہم لوگ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، اوپر نیچے. ان کا زیادہ وقت وہ اوپر رہتی ہیں. والد صاحب سے جو تعلق تھا وہ کہتے ہیں میں وہ گھر چھوڑ نہیں سکتا. تو وہ لیکن دن کا زیادہ حصہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اکثر راتوں میں بھی میں ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں. تو فوراً میں نے اپنے گھر والوں سے، اپنی بڑی بہو سے کہا وہ فوراً جائیں ان کے پاس. ان کا اے سی بھی خراب تھا. میں نے کہا ان کو جا، وہ تو روٹین ہے، کوئی خدا نہ خاصہ نیا مسئلہ نہیں ہے. ان کو جا کے میرا کہیں کہ وہ کہہ رہے کہ آپ نیچے آ جائیے. اچھا میری بیماری کی وجہ سے بھی وہ دن میں 2 3 دفعہ میرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، مجھے تسلی دیتی تھی، مجھے دعائیں دیتی تھی. تو ان کو میں نے نیچے بلا لیا اور بلا کے کھانا ان کو کھلایا. ان کی دوائیں جو تھیں وہ ساری ان کو دیں. اس کے بعد میں نے ہلکے سے انداز میں ان سے ذکر کیا کہ بھیا کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی. پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر کچھ طبیعت آج خراب ہوئی. تو فرمایا نہیں مجھے ابھی لے چلو. میں نے کہا ابھی ممکن نہیں، میں بھی جاؤں گا، کل آپ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا.
اب آپ آرام کریں. تو وہ الحمدللہ سو گئی. جب وہ گہری نیند سو گئی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت گہری نیند میں ہے، تو میں اپنی اہلیہ کو اور حماد کو لے کے اس طرف چلا اور میں نے اپنی دونوں بہوؤں سے جو وہاں تھی ان سے یہ کہا کہ جب آپ ایسا کرنا کہ فجر سے پہلے ان کے ناشتے کا انتظام کر لینا، کیونکہ نماز جنازہ 9 بجے ہے. ظاہر ہے کہ گھر سے تو پہلے لے جانا ہوگا، وقت تنگ ہے اور فاصلہ زیادہ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پہنچنے میں ان کے تاخیر ہو جائے. تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد ان کو ناشتہ کرا دینا اور ان کو بتا دینا کہ رات کو بھیا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے خالد اور اس کی اہلیہ وہ رات ہی کو چلے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب یہ امی اٹھ جائیں تو ناشتہ کرا کے تم لوگ ان کو ساتھ لیتے آ، اور جب یہاں لاؤ تو ان کو عورتوں میں مت لے جاؤ، سیدھے میرے پاس. یہاں خواتین کو ہم نے ان کو سمجھا دیا کہ ان سے کوئی نہ ملے اور کوئی ان کے سامنے آنسو نہ بہائے، بالکل نہیں. بہنوں کو بھی میں نے بتا دیا، اوروں کو بھی بتا دیا. چنانچہ وہ ہمارے حساب سے جو وقت تھا الحمدللہ اس سے پہلے پہنچ گئی اور سیدھی وہ میرے پاس ہی آئیں اور آتے ہی انہوں نے فوراً کہ عادل کا کیا حال ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات کو کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو میں اور گھر والے ہم لوگ رات کو آ گئے. آپ کو آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا آپ نے. تو ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جھٹکا سے لگا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو فضائل سنائے آخرت کے، جنت کے، قبر کے. اور میں نے کہا دیکھیں میرا حال آپ کے سامنے 2 مہینے سے میں بستر میں پڑا ہوں، صبح شام آپ مجھے دیکھ رہی ہیں. اب ہمیں جینا ہے، اگر آپ روئیں گی اور صبر نہیں کریں گی تو میں کیسے جیوں گا؟ ہم لوگ کیسے جیئیں؟ ہم تو آپ کو دیکھ کے صبر کریں گے. اگر آپ نے ہمت ہار دی تو ہم تو کسی کام کے لیے نہیں. تو آپ سے میری درخواست ہے آپ صبر کریں. ابا بھی تو چلے گئے نا اللہ کے یہاں، یہیں پر ہے. مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے. ہم نے شہادت کے حوالے سے، فائرنگ کے حوالے سے کوئی تذکرہ اب تک ان کے سامنے نہیں کیا اور ان کو ہم نے یہی بتایا کہ وہ بیمار تھے، اللہ کے چلے گئے اور آپ کو صبر کرنا ہے. تو کافی دیر میں ان کو سمجھاتا رہا اور وہ روتی رہی اور ان کا یہ رونا اس حوالے سے بہتر تھا کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہاں ہے وہ، مجھے دکھاؤ. تو پھر میں ان کو، خواتین کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں، میں ان کو لے کے پھر بھائی کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھ کے جتنا رو سکتی تھی وہ رو لی. اور میں ان کو فضائل سناتا رہا، ان کو بتاتا رہا کہ وہ کہاں گئے ہیں، کس کے پاس گئے ہیں، وہ کیسا مہربان رب ہے. ساری بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ تشریف رکھیے. میری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے کے. میں معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور سارے حضرات سے. تو بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کے سارے ثواب کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرما سکیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ان کا جو مقصد تھا، مشن تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. یہ حضرات اللہ تعالیٰ امام انداز اللہ صاحب، یہ حضرات ان کے رفقائے کار تھے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی ہمت اور حوصلے عطا فرمائے اور اس منزل تک میری امت پہنچ جائے، اس قوم کو، اس ملک کو عافیت حاصل ہو جائے. آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیں. آپ سب اپنے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. تو بعض لوگ آتے ہیں وہ اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں
کیونکہ میں یہاں جو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے مانوس چہرے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں.